الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قابل احترام ساتھیوں، بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ رزق بڑھانے کے لیے ہمیں وظیفہ چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کاروبار نہیں چلتا، کچھ کہتے ہیں کہ ہم کاروبار کرتے ہیں ہم کامیاب نہیں ہوتے، رزق کی تنگی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، کچھ مولوی صاحبان کے پاس جاتے ہیں کہ عامل پیر صاحب یا مولوی صاحب ہمارے لیے کچھ رزق بڑھانے کے لیے کوئی وظیفہ دے دے. تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تعویذ لکھ کے اس کو دیتے ہیں کہ یہ اپنے دکان کے اندر رکھو، وہاں لٹکاؤ، یا گاڑی پہ لٹکاؤ، یا جو ہے اپنے گھر کے اندر لٹکاؤ، یا اپنے گلے میں ڈالو، یا اپنے بازو پہ باندھو. اس طرح کچھ چیزیں دیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وظیفے دیتے ہیں کہ فلاں وظیفہ جو ہے یہ 300 بار پڑھو، فلاں وظیفہ 500 بار، فلاں 1000 بار، فلاں 5000 بار، اور پھر اس سے جو ہے وہ کوئی نتیجہ حاصل کرنے والے نہیں ہوتے. یہ سب چیزیں نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ احادیث سے ثابت ہے. یہ کیوں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ قرآن کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت کے دن کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میری قوم، رسول کہیں گے اے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو سے ہجرت کر گئے تھے، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور ادھر ادھر جو ہے جو وہم ہے، خواب ہے، اور اپنے منمانی ہے، خیالات ہیں، اور وہ جو ہے اس پہ عمل کرتے تھے. آپ جب قرآن کی طرف آئیں گے، احادیث کی طرف آئیں گے، تو رزق کے جو اسباب ہیں وہ بہت ہے، لیکن بڑے اسباب جو ہے اس کے 6 اسباب، تقریباً 6 اسباب قرآن سے اور احادیث سے ثابت ہیں کہ 6 اسباب آپ اپنائیں گے تو آپ کی رزق میں اضافہ ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، اور یہی اسباب جو ہے یہی کام آپ کو کرنے پڑیں گے. سب سے پہلا سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی. تقوی یعنی اصل میں تقوی اللہ سے ڈرنا، اللہ کے ڈر سے جو چیز آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اس کو چھوڑنا، اللہ کے ڈر سے حرام جو کبائر گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، حرام چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، وہ چھوڑنا، اللہ کے حکم کے مطابق وہ چیزیں چھوڑنا اللہ کے ڈر سے. اس کو کہتے ہیں تقوی. پرہیزگار بننا ضروری ہے اس کے لیے، رزق آنے کے لیے. اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، سورۃ طلاق میں آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جس نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا. مخرج، یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب، اور اس طرف سے اس کو رزق ملے گا جو جس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. سبب نمبر 2، رزق کو بڑھانے کے لیے توکل. توکل کیا ہے؟ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا، پہلے عزم کرنا، ارادہ کرنا، وہ کام شروع کرنا، پھر اللہ کے سپرد کرنا. یعنی میں یہ کاروبار شروع کر رہا ہوں، یہ دکان ہے، یہ تجارت ہے، میں مزدوری کے لیے جاتا ہوں، پیسہ کمانے کے لیے سفر کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اللہ پہ توکل کروں گا، اللہ پہ چھوڑوں گا کہ باقی جو ہے کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. مجھے جو ہے کسب، یعنی مجھے کچھ حرکت کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپر کرنا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
جس نے اللہ پر توکل کیا تو اس کے لیے وہ کافی ہے۔ توکل اس کو نہیں کہتے کہ آپ بیٹھ جاؤ گھر میں اور بس اللہ پہ توکل ہے، اللہ آپ کے لیے رزق بھیجے گا، نہیں، اس کو توکل نہیں کہتے۔ توکل کہتے ہیں آپ کوئی بھی کام شروع کرنے کے بعد، عزم کرنے کے بعد، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، توکل کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق التوکل لرزقکم اللہ کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے جس طرح توکل کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا جس طرح وہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ جب صبح وہ چلتے ہیں تو وہ بھوکے ہوتے ہیں، ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رزق دے گا، لیکن توکل آپ نے صحیح طریقے سے جب اللہ پہ توکل کر دیا۔ اور سبب نمبر 5 کیا کریں گے آپ؟ نماز خود بھی پڑھیں گے، اپنے اہل کو بھی نماز کا حکم دیں گے، اپنے گھر والوں کو، بیوی کو، اپنے بچوں کو آپ حکم دیں گے کہ نماز پڑھو۔ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے گھر والوں کو حکم دو کہ نماز پڑھو اور اسی پہ اور ٹک جاؤ اسی پہ۔ ہم آپ سے، اللہ نے فرمایا ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نہیں مانگتے، ہم تمہیں رزق دیں گے، اور عاقبت آخری انجام وہ تقویٰ کا ہے، متقی کا ہے۔ تو اسی لیے یہ نماز جو ہے اس کے لیے ضروری ہے، نماز کا اپنے اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے اہل کو نماز کا حکم دینا، اس پہ اللہ تعالیٰ کو رزق، یہ کیا ہے؟ رزق کا سبب ہے۔ نمبر 4 استغفار پڑھنا۔ استغفار، استغفر اللہ جتنا بھی آپ پڑھ سکیں گے، ٹائم ملتا ہے اسی ٹائم آپ جو ہے فارغ ٹائم میں آپ پڑھو، جب بھی ٹائم ملتا ہے استغفر اللہ، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کریں گے؟ رزق دیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ میں نے یہ کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانوں سے رزق دے گا اور زمینوں سے رزق دے گا، بارش برسائے گا، نیچے سے رزق آپ کو آئے گا، زمین سے آپ کو رزق ملے گا، آپ کو اولاد ملے گی، سب کچھ ملے گی۔ اور استغفار کرنا یہ رزق کے اسباب میں سے ہے۔ اور سبب نمبر 5 خرچ کرنا۔ کیسے خرچ؟ اب سب سے پہلے اپنے بچوں پر پیسے خرچ کرنا، اپنی بیوی پر خرچ کرنا، بچوں پر خرچ کرنا، اپنے ماں باپ پر، اور اس کے بعد اولاد پر، اور پھر آپ مہمان پر جو ہے مہمان نوازی کرنا، پھر مسکین کو، کوئی محتاج کو، لاچار کو آپ پیسہ دیں گے، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا رزق جو ہے بڑھائے گا۔ یہ رزق کے اسباب میں سے ہے۔ اور نمبر، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ اس کا بدلہ ضرور آپ کو دے گا۔ اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ انفق علیک، اے میرے بندے آپ خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا، اللہ نے خود فرمایا۔ اور سبب نمبر 6 اسباب پیدا کرنا، رزق کے لیے اسباب پیدا کرنا، اور کچھ ہاتھ پیر جو ہے استعمال کرنا، پیروں سے آپ کو چلنا ہوگا اور ہاتھ جو ہے استعمال کرنا ہوگا، تھوڑا بہت آپ کو تجارت کرنی ہوگی، آپ کو کوئی مزدوری کرنی ہوگی، اور آپ کو کوئی بھی چیز، کسی بھی طریقے سے آپ رزق کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں تو کچھ اسباب پیدا کرو۔ اور مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، آپ یہ جو کھجور کا تنا ہے وہ ہلاؤ تو تم پر جو ہے کھجوریں، تازہ کھجوریں جو ہے وہ برسے گی۔ آپ یہ ہلاؤ کیوں؟ یعنی آپ کچھ کرو۔ ویسے اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ بغیر ہلائے اس کو دیتا تھا،
بغیر ہلائے اس کو دیتا، لیکن پھر بھی اس کو بتایا کہ تم یہ ہلاؤ، یعنی ہاتھ سے کام لو اور ہاتھ سے کماؤ تو رزق کا دروازہ کھل جائے گا، آپ کو رزق بہت زیادہ رزق آئے گا آپ کو۔ تو یہ 6 اسباب جو ہے قرآن اور صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے، بڑے بڑے اسباب ہیں۔ اگر کسی نے اسی پہ عمل کیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو رزق دے گا، اس کے رزق میں برکت دے گا، رزق بڑھائے گا اس کے لیے، لیکن یقین ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔